ویلکم بیک ناظرین. وادی شگر میں ہم موجود ہیں اور شگر ایک بہت اہم خطہ رہا ہے بلتستان کی تاریخ میں، اور یہاں سے پورے بلتستان کے لیے اناج اور اس طرح کی چیزیں بہرحال بہت اہمیت کا حامل رہا ہے یہ خطہ. تو ہم راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے سیاسی اس علاقے کے لیے کیا کوشش کی؟ شکریہ شبیر صاحب. میں جب سے میں سیاست میں شامل ہوا ہوں 1987 سے لے کے جی، تو خیر جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے تعلیم کو اس میں ترجیح دی، اور رسم و رسائی کو روٹ جو ہمارے کچھ علاقوں میں بنے، ابھی میٹرو روڈ بنا ہو، تھوڑا بہت برج بنا ہمارا پکا، اس طرح کے ہمارے علاقوں پر برج بنا، تو یہ ساری چیزیں خیر ہوتی رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں نے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ڈالی تھی کہ شگر ایک ڈسٹرکٹ بننا چاہیے، تو وہ اللہ کے فضل سے اب میں اس کا پھل دیکھ رہا ہوں کہ وہ شگر ڈسٹرکٹ بن چکا ہے. یہ آئیڈیا تھا جب شیر میں کسی بھی ذہن میں نہیں تھا، میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ بناتے ہیں. آج وہ اللہ کے فضل سے بن گیا. اس کے بعد اب میں نے ایک اور آئیڈیا شیر کے عوام کے لیے دیا ہے کہ ہم اپنا جو تجارتی روٹ تھا ہمارا قدیم زمانے کا، آبا و اجداد کے زمانے سے، وہ یارکن اور شگر پہ جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو بحال کروائیں. تو اس بارے میں نے آج سے 2 3 سال پہلے صدر صاحب چین کے ان کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ شاہگام جو آج کل مشہور ہے کیٹو کے بیک سائڈ، یعنی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جب ہمارے صدر تھے تو چائنیز نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں اپروچ دے دیں کیٹو کی. تو آج وہاں سے ایکسپیڈیشن آتے ہیں چائنا سے بھی. تو ایوب خان صاحب نے ایک سرحدی معاہدہ کر کے وہ جو ہمارا شاہگام ہے وہ ایریا چائنا کو دے دیا، افر ان کا وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کر دیا، کیونکہ آج ان کے بھی ایکسپیڈیشن وہاں سے آتے ہیں گیٹو ایک سائڈ سے. تو اس ایریا کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہمارے شہر کا حصہ تھا، اور خاص کر ہماری ذاتی اس میں ہمارا حکمرانی میں وہ چیز شامل تھا. تو میں نے اسی کا حوالہ دے کے آج بھی گوگل پہ یہ لکھا ہوا ہے آج پہ کہ یہ راجہ شگر اور علاقہ پاکستان اور شگر کی ملکیت ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے چائنا کے صدر صاحب کو لیٹر لکھا کہ میرے علاقے سے یہ علاقہ جو ہے میرے صدر نے آپ کو دیا آپ کی ڈیمانڈ پہ. تو آج میں اس کو کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی معاوضہ چاہیے یا واپس چاہیے، نہیں. وہ میں آپ سے صرف یہ ڈیمانڈ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ اخلاقی طور پہ کہ آپ اسی پہ یہ جو روٹ ہے جاتے روٹ آپ میں بنا رہے ہیں سی پے کے نام سے گوادر تک، وہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ روڈ کی آپ کو ضرورت ہے. تو وہ آپ یہاں سے گزاریں کیونکہ یہ ہمارا قدیم روٹ ہے. بھائی یعنی میرے اس دن شنجانگ کے گورنر صاحب آئے یہاں، ان کو میں نے بریفنگ دی. میں نے کہا کہ میرے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو وفود تھے آپس میں 8 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں آپس میں تجارت کے لیے. اور سب سے بڑی جو ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا مستق ٹاور جو ہے اس کے ساتھ ایک مستق شہرن آج بھی موجود ہے. یہ ہائٹ پہ پولو کھیلنے کا رواج بھی ہمارے بستیوں نے دنیا میں ڈالا ہے. آج جو شندور ہے یہ بھی بستیوں کی یادگار ہے. شندور آج 12,000 فٹ کی بلندی پہ. اس کے بعد علی شہر خان انچن نے 14,000 فٹ کی بلندی پہ ویوسائی پہ پولو کھیلا. لیکن ہمارے جو قدیم ترین گراؤنڈ تھا جو دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتاق شاہران. مشتاق شاہران یہ اپنے برالدو ویلی اور آگے یارکن ویلی کے بیچ میں ایک پاس پہ ہے، وہ 18,000 فٹ کی بلندی پہ. وہاں ہمارا ٹورنامنٹ ہوتا تھا باقاعدہ شگر سے. وہ جو ہمارا حیدر خان اول تھا ہمارے فیملی کا ایک پہلے بھی حیدر خان گزرا جی، اس نے یہ یارکن اور خوتن کے راجاؤں کے ساتھ اپنا تعلق بنایا تھا. اس نے وہاں ایک گراؤنڈ تعمیر کیا، وہاں مہمانوں کے لیے ریسٹ ہاؤس بنایا، گھوڑوں کے لیے اسبل بنوایا. آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. وہاں وہ سال میں ایک دفعہ بہار میں ٹورنامنٹ کرواتا تھا. وہاں خوتن کے بادشاہ اپنے ٹیموں کے ساتھ آتا تھا، خوتن کا بادشاہ آتا تھا، یہاں سے شگر والا جاتا تھا. یہ 3 ملک کا وہاں اجتماعی ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا. یہ آپس کے تعلقات کی. اور آج بھی میری اس بات کا ثبوت آپ کو پورے پاکستان میں ملے گا. بلتستان میں یارکندی گلاب، یارکندی یہ خوبانی، یعنی یہ اس کے نام سے بڑے مشہور ہیں. بالکل یارکندی وہ سارا میرا وہ دادا جی حیدر خان وہ لے کے آیا تھا وہاں یارکن سے.
آگے لوگوں نے تقسیم کروایا تھا، جن کی یہ خوبانی یا یہ ہائیبریڈ خوبانی اگایا، گلاب یرکن کے ہیں، یہاں پھول یرکن کے ہیں. تو وہ ہمارا وہ میچول جو یرکن کے ساتھ چائنا کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کے حوالے سے میں نے ان کو بریف کیا. تو ان سے میرا ڈیمانڈ میں نے یہ کیا کہ آپ ایک فلائٹ چلائیں. ہوٹن میں ایئرپورٹ ہے آپ کا، ہوٹن سے آپ ایک فلائٹ کر دوں، لینڈنگ کا جو ٹائم ہے وہ 19 منٹ کا ہے. آپ ہوٹن سے آ کے 19 منٹ میں اسکارڈو لینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک انٹرنیشنل فلائٹ چلائیں، وہاں سے اسکارڈو ہے، اسکارڈو سے دنیا کے جس ملک میں جانا ہے. اس طرح سے آپ کے تجارت میں بھی بڑھوتری آئے گی، ہمارے لیے بھی تجارت کی راہیں کھل جائیں گی. تو میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا جی ابھی نیا میں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ یرکن والا روٹ جو ہے ہمارے لیے ایک طرح سے شیگر کے لیے سمجھیں گے جی کہ وہ ایک شاہدہ کی حیات ہوگی کہ یہ روٹ کھل جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. صرف شیگر کے لیے نہیں بلکہ اس سے پورے کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے محفوظ ترین ہوگا جی. اور وہ جو روٹ ابھی بنا ہے اس سے یہ 600 کلومیٹر کم ہوگا، شارٹیسٹ ہوگا اور خوبصورت ترین روٹ ہوگا سیاحت کے حوالے سے. جی راجہ صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کوشش کی جو ایک علاقے کے لیے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے. راجہ صاحب ہم یہ بتائیے مختلف راجاؤں کے بارے میں بتائیے کہ شیگر کے جو علاقے میں جو مختلف راجا تھے ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. شیگر میں ہمارے یہاں پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ 5 ریاستیں ہوتی تھیں جی. ان میں ایک اسکردو کی ریاست تھی جہاں مکون فیملی رول کرتے تھے جی. ایک شیگر کی ریاست تھی جہاں اماچے، اور جہاں خپلو کی ریاست ہے وہاں یرگو جی. یہ تینوں آؤٹ سائڈرز ہیں. جو مکون فیملی جی یہ مصر سے آئے ہوئے ہیں جی، انہوں نے اسکردو پہ رول کیا. خپلو میں یہ یرگو فیملی ہے یہ ازبکستان سے آئے ہوئے ہیں، ازبیک ہیں جی. اور ہم یہاں منگولیا سے آ کے یہاں رول کر رہے ہیں. تو یہ 3 فیملیز ہیں جو 5 ریاستوں میں مختلف حکمرانی کیا کرتے ہیں جی. یہ 1840 تک ان کی حکومتیں قائم رہی. 1840 میں جب ڈوگرا پہلا حملہ آیا اس میں احمد شاہ اس وقت ہمارا جلفو تھا، احمد شاہ، اس کے شکست کھانے کے بعد یعنی وہ ہمارے کچھ راجے جو تھے کرمان کے یا خپلو کے انہوں نے اس کے ساتھ لیے. تو اکیلا یہ مقابلہ نہیں کر سکا. ہمارے شیگر کی اور کرمان اسکردو کی متفقہ جو فوج تھی وہ اس کو خرمان میں انہوں نے محاذ پہ بھیجا تھا دفاع کے لیے، لیکن خرمان کے لوگوں نے ڈوگروں کو حسین آباد کے راستے اسکردو میں اتارا چوسائی کے راستے جس سے یہ واقف نہیں تھے جی. تو اچانک ڈوگروں کو اسکردو میں آ گئی جی. اس کے علاوہ صاحب جو آپ نے پہلے بھی اس بارے میں فرمایا تو مختلف داستانیں مثلاً تست مراد اور اس طرح کی، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے. جی یہاں ہمارے بلتی روایت میں شامل ہے جی. کبھی یہاں سکھتوس بولتے ہیں ہم زمانے کو جی، یعنی سکھوں کا زمانہ جی. چوتوس یعنی راجاؤں کا زمانہ، اس میں سے ایک توس ہے جی بلب مونتوس بھی ہے جی. تو یہ ہمارے یہاں 3 فیملیز کے آثار ملتے ہیں جی، 4 فیملیز کے. جی. ایک فیملی تو ابھی اماچے ہم موجود ہیں. ہم سے پہلے وہاں شیگر میں رولر جو فیملی تھا وہ کھنگ کہلاتے تھے، کھان چور سے پہلے تست مراد جو برالدو کے رہائشی تھے، اور آج بھی وہاں جو ایک فیملی ہے وہ اپنے آپ کو تست مراد سے ان کا اپنا رشتہ ملاتا ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ واقعی میں ہوگا کیونکہ ان کے فیچر جو ہیں وہ دوسرے برادر والوں سے مختلف ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تست مراد کا زمانہ تھا، اس کے تست مراد کے نام سے ہمارے یہاں لوک گیت ہیں جی. انہوں نے اتنا اس زمانے کو رچ اور مال دولت کی فراوانی دکھایا ہے کہ ایک شعر اس طرح ہے کہ وہاں یہ ریکارڈ آئل جی خوبانی کے تیل کی ندیاں بہتی تھیں اور اس میں مکھن کے وہ پاؤں رکھنے کے لیے دوچھم ہم وہ بناتے تھے، یعنی اتنی فراوانی دولت کی تھی. یہ تست مراد کا زمانہ تھا. اس سے لگتا ہے کہ وہ تست چو ہمارے بستی میں یہ شیگر روایت موجود ہے. تست چو کی ایک فیملی تھی جو رول کر رہی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے یہاں مونتوس مون جو فیملی ہے وہ یہاں تو ابھی تو ہم اس کو میوزیشینز کو مون کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ فیملیز ہیں جی جنہوں نے رول کیا تھا. بعد میں ان کے جو غالب آئے حکمران انہوں نے ان کو اپنے معاشرے میں کرش کرنے کے لیے ان کو ہر اس فن کو کرنے کے لیے مجبور کیا
یعنی ترخان کا کام، لکڑی کا کام، لوہے کا کام، چمار کا کام، مطلب اس طرح کی میوزیشین کا کام. یہ خاندانی میوزیشین نہیں ہے بلکہ یہاں کے رولنگ فیملیز میں سے رہی گئی. لیکن بعد میں جو ان پہ غالب آیا تھا تو ان کو کرش کرنے کے لیے ہر اس چیز کو مجبور کیا جو اس زمانے میں معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاتا تھا. صحیح. تو بعد میں یہ پھر سر نہیں اٹھا سکے اور انہوں نے اپنا آبائی پیشہ میوزک کو بنائے رکھا. جی. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مون فیملی ہے ہمارے قدیم رولنگ فیملیز میں سے ایک تھا. راجہ صاحب میوزک کا ذکر آیا تو ہمیں یاد آتا ہے کہ میوزک کی بھی ایک بڑی اہمیت رہی ہے. تو موسیقی کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ اس بارے میں بھی ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی میں شبیر صاحب سمجھتا ہوں کہ ہماری میوزک جو ہے بسی میوزک خاص کر یہ پوری دنیا میں ایک یونیک میوزک ہے. جی. یہ واحد میوزک ہے جس میں آپ پیغام رسانی کر سکتے ہیں، جس کی اپنی روایتیں ہیں، جس کی اپنے مطلب جو گائیکی ہے وہ الگ سے ہے. اب ایک دلچسپ بات مجھے یاد آیا کہ دنیا میں جو جتنے بھی میوزک ہیں یہ وہ 7 سروں پہ ہیں. سا رے گا ما پا دا نی، یہ 7 سروں پہ ہے، جبکہ بلتی میوزک 9 سروں پہ ہے. یہ دنیا کی ایک واحد میوزک ہے. آج آپ ایک بلتی بانسری کو اٹھا کے دیکھیں، ایک پنجاب کا جو بانسری ہے یا جو انگریزی بانسری ہے اس کو دیکھیں، اس میں 6 سوراخ ہوتے ہیں، لیکن بلتی بانسری میں 9 سوراخ ہوتے ہیں. وہ ایک سوراخ تو خیر مکسنگ کا ہے، لیکن باقی جو 8 سوراخ ہے وہ ہمارے سر میں شامل ہیں. تو آپ اس سے بلتی میوزک کی وسعت کا آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کے علاوہ جی ہمارے یہاں جو میوزک کے انسٹرومنٹس رہے ہیں جی، یعنی اب وہ میوزک کو اتنا وہ اس کو آج کل جو معاشرے میں اس کو کبھی سمجھا جاتا ہے، پہلے زمانے میں یہ نہیں. ہمارے مذہبی گائیکی میں ہمارے یہاں مرثیے ہیں، نوحے ہیں، یا باقی مارننگ سانگ جس کہتے ہیں دکھ کے شاعری ہے، ان میں یہ میوزک کے انسٹرومنٹ کا ذکر ہر طرح سے مطلب لوگوں نے کیا. اس کو اتنا معلوم کے زمانے میں نہیں سمجھتے تھے جی. اور اس کا محرم میں جی آج بھی خرمنگ میں جو اسد عاشورہ ہوتا ہے اس میں اس ڈول کا ایک استعمال بیچ میں ہوتا ہے جی. یعنی یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ تھا کہ اس ایسے مجلسوں میں ایک ڈول کی تھاپ پہ ایک وہ کیا جاتا تھا اعلان. تو یہ میوزک جو ہے ہمارا آہستہ آہستہ ایک تو لوگوں نے اس کو کمرشل بنانا شروع کیا، جو ہمارے تاریخی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو میوزک تھے وہ اب اس کا بیک گراؤنڈ سے لوگ واقف نہیں ہیں تو اس کی اتنی اہمیت نہیں مل رہی. مثلاً ایک جو 1840 میں جب ڈوگروں نے حملہ کیا تھا اسکردو پہ اور کھرپوجوں کو قبضہ کیا تو وہاں احمد شاہ کے 7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک تھا جی امیر حیدر جس نے وہ ولی تھا. تو جب وہ خرما کے اس زمانے کے رائے صاحب اور کھپو کے رائے صاحب نے ان کے ساتھ نہیں دیا اور ڈوگروں کے ساتھ دیا تو یہ ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور یہ مطلب گرفتار ہو گئے. تو یہاں سے احمد شاہ مخدوم احمد شاہ اور اس کے بیٹے اسیر ہو کے چلے گئے جی ہمارے جموں جیل میں اور وہیں فوت ہو گئے. آج ان کے جو آگے نسل ہے جو ان کی بیٹے ہیں یا پوتے ہیں وہ آج بھی آباد ہیں انڈیا میں. تو ہمارے یہاں بلتی میں جو سب سے زبردست جو مرثیہ اور نوحہ کی جو شاعری ہے وہ ذاکر اور محب کی شاعری ہے جی. محب ان کا چھوٹا بیٹا تھا احمد شاہ کا جو یہاں سے گرفتار ہو گیا جی. حسین علی خان محب جی، محمد علی خان ذاکر ان کا آپ اس کو غوطی سیارہ کہتے ہیں، یہ غوطہ جو سنگھ نے بنایا تھا. تو غوطی سیارے پہ آج تمہارے دشمنوں کا جو گھوڑ سوار ہیں وہ اپنے گھوڑے دوڑا کے شادیانے بجا رہے ہیں، مطلب اس کے اپنے جشن منا رہے ہیں تمہاری شکست پہ اور ان کی اپنی فتح پہ جی. تو آج میں کیسے اس کو برداشت کروں. یہ گانا ہے جس کو مفہوم کیسے تو مفہوم کو فتح کرے، لیکن یہ پورے بلتستان کا مرثیہ ہے کہ جب لوگوں نے قبضہ کیا تھا بلتستان پہ تو اس دن ملک حیدر کی ماں نے، امیر حیدر کی ماں نے یہ مرثیہ کہا تھا اپنے بیٹے کی لاش پہ جی. اس کو بھی گانا سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی ہماری جو میوزک ہے وہ سارے مطلب یا تو کسی بہن نے اپنے بھائی کے لیے گائی ہے یا ماں نے بیٹے کے لیے گائی ہے یا مطلب اپنے بیوی نے اپنے شوہر کے لیے گائی ہے
اس طرح کے ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے جو ہمارے بلطیر یاہو ہے جی وہ سارے اسی طرح کی میوزک ہیں. جی اب وہ اس کے پس پردہ جو تاریخ ہے اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے کلچر اور تاریخ کے ذریعے. جی آپ نے بھی فرمایا کہ پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، وہ کیسے؟ وہ اصل میں جی وہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ فن میوزک کے بھی دلدادہ بھی تھے اور وہ ماہر بھی تھے. تو وہ مہارت حاصل کرنا اس لیے کمپلسری تھا کہ جو جتنے ہمارے میوزیشنز تھے جن کو ہم مون کہتے ہیں موسیقار حضرات، وہ ہمارے لیے ایجنسیوں کا کام کرتے تھے. یعنی وہ خبر رکھتے تھے کہ علاقے میں کہیں بغاوت ہو رہی، کہیں باہر بیرونی سازش ہو رہی، کوئی بیرونی حملہ آ رہا ہے، تو وہ ان کو جو بھی پتہ چلتا تھا وہ اپنے میوزک میں بجاتے تھے. اندر رائے صاحب وہ سن لیتے کہ مطلب یہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی پالیسی بناتے. کیونکہ وہ موسیقار آسانی سے لوگوں میں گھلتے ملتے تھے، بالکل موسیقار تو ہر گھر میں جاتے تھے. جی ہمارے یہاں ایک بڑا خوبصورت رواج تھا جی کہ نوروز کے دن 21 مارچ کو، جی 21 مارچ کے الگ صبح وہ ایک میوزیشین تھا، وہ ایک ڈھول پیٹتا ہوا، اس کی کوئی ٹیون نہیں ہوتا تھا، صرف وہ ڈم ڈم کی آواز ہوتی تھی. وہ پورے شگر کے ارد گرد ایک وہ بیڑو کو سال لے کے چکر لگاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا جی کہ یہ پورے شگر والوں کا نظر اتار رہے ہیں. تو وہ بیڑو لا کے پھر آخر میں وہ ظفر کھاتے تو وہ خود تھے، لیکن پورے شگر والوں کو پتہ چلتا تھا کہ آج وہ استاد فلانا نے یہ چکر لگایا ہے. تو اس استاد کے لیے ہر گھر سے 7 ٹوپا گندم لے جا کے اس کو پہنچاتے تھے. اس میں ہمارا صدقہ اتارا، آپ ہماری مطلب سلامتی ہوگی. تو اس کے لیے جو 7 ٹوپا شیر کا تھا وہ 3 سال کے لیے راشن ہو جاتا تھا. اس طرح ہم میوزیشین کو عزت بھی دیتے تھے. کیونکہ نوروز کو تو عید بھی مانا جاتا ہے، یعنی نوروز شمسی کیلنڈر کا پہلا دن ہوتا ہے. ایران میں بھی پہلے دن میں اس زمانے میں جی ہمارے جو مہینے تھے وہ 20 دنوں کے ہوتے تھے، تو 18 مہینوں کو سال ہوتا تھا. تو ہر مہینے کا 20 تاریخ جو ہے وہ اس کا آخری دن ہوتا تھا، 21 جو ہے دوسرے مہینے کے پہلا دن. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہمارے ساتھ پروگرام آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے. گفتگو کا دلچسپ سلسلہ جاری تھا لیکن وقت کی کمی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا خطہ شگر کے بارے میں آپ نے جانا. یہاں پہ موسیقی ایک زبان کا اظہار ہوتی تھی، پیغام رسانی کا ذریعہ تھی. یہاں کے جو کہا جاتا ہے کہ شاعری میں کہا گیا کہ خوبانی کے تیل کی ندی بہتی ہے اور اس پہ مکھن کے جو پتھر رکھ کر اس کو کراس کیا جاتا تھا. بڑی تخیلاتی اور بڑی خوبصورت حسین جگہ کا ذکر ہو رہا تھا. راجہ اعظم خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.